نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم انشاءاللہ الرحمن سورہ لقمان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. عزیز طلبہ، سورہ لقمان قرآن کریم والفرقان حمید کی سورت نمبر 31 ہے اور یہ 21ویں پارے میں موجود ہے. عزیز طلبہ، ہم اس کی آیات بینات کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ اور تشریح کرتے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں جو لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، جیسے الف لام میم را کاف ہا یا عین سین یاسین. تو ان کے معنی کے بارے میں جو ہے وہ مفسرین جو ہے وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ ان کی تفسیر صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بعض کہتے ہیں کہ ان کے معنی معلوم کیے جا سکتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حروف مقطعات ان کے معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے معنی جو ہے وہ کوئی بیان نہیں کیے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر تحریر کرتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کچھ معنی ثابت ہوں تو ہم وہ معنی کریں گے اور سمجھیں گے، ورنہ جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معنی بیان نہیں کیے ہم بھی نہیں کریں گے اور ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کے معنی وغیرہ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں ملا، یعنی کہ ان کے معنی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے. یعنی کہ اس قرآن کریم والفرقان حمید سے ہر شخص جو ہے وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا، بلکہ ہدایت جو ہے، جو ہدایت کا طالب ہوگا، جو ہدایت کا متلاشی ہوگا، یہ ہدایت اسی کو ملے گی. کیونکہ ہدایت جو ہے یہ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ ہے اور یہ طلب والوں کو ملتی ہے، یہ مانگنے والوں کو ملتی ہے، یہ تلاش کرنے والوں کو ملتی ہے، کوشش کرنے والوں کو ملتی ہے. یہ نہیں کہ بیٹھے بٹھائے کوئی کوشش نہ کی جائے، دین کا کوئی کام نہ کیا جائے، نہ نماز پڑھی جائے، نہ قرآن پڑھا جائے، نہ حدیث پڑھی جائے اور ہدایت مل جائے. نہیں، اس کے لیے جو ہے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے قرآن و سنت کا تابع بنانا پڑے گا، اس کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی ہوگی، دین کی محنت کرنی ہوگی. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ یوقنون،
اور وہ मोहसिनीन लोगों की करेक्टरिस्टिक क्वालिटीज बयान की जा रही हैं कि मोहसिनीन कौन है, युकीमून अस्सलाता, जो नमाज कायम करते हैं, वयूतून ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं, वहुम बिल आखिरत यूकिनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो हमने अपना मुहासबा करना है, क्या हम मोहसिनीन हैं, अल्लज़ीन युकीमून अस्सलाता, कि हम नमाज पढ़ते हैं? अगर नहीं नमाज पढ़ते तो हम तो इस कैटेगरी से निकल गए, ये कुरान हमारे लिए हिदायत नहीं है, है? ये कुरान तो हमारे लिए हिदायत उसी वक्त बनेगा जब हम नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज जो है वो हर आकिल और बालिग शख्स पर जो है वो फर्ज है। क्योंकि नमाज तो एक ऐसी चीज है जो कि मुसलमान और गैर मुस्लिम के दरमियान फर्क करती है। नमाज के बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे और आपकी जुबान मुबारक पर अल्फाज मुबारक थे कि अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, लोगों नमाज को कायम रखना, नमाज को कायम रखना और अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना है। नमाज के बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वल मा युहासिबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात फ़इन सलुत सलुत साइरु अमलिही व इन फसदत फसद साइरु अमलिही, कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, और अगर नमाज पूरी हुई तो बाकी अमाल भी पूरे होंगे, और अगर नमाज के अंदर कमी हुई तो बाकी अमाल जो है वो भी खराब होंगे। नमाज जो है अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है, और जिसने इसको कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इसको छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। तो मोहसिनीन हिदायत, जो हिदायत के मुतलाशी हैं, उनकी सबसे पहले खूबी है कि वो नमाज पढ़ते हैं। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो मुफ्ती आजम सऊदी अरब शेख अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हम मुसलमान नहीं हैं। उनका फतवा है कि बेनमाज को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए, इसका निकाह न पढ़ा जाए, इसकी नमाज जनाजा न पढ़ी जाए। तो हमने गौर करना है, फिक्र करना है कि दुनिया के अंदर हम आए हैं, हम आए नहीं बल्कि भेजे गए हैं। दुनिया के अंदर कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया बल्कि भेजा गया। जो शख्स भेजा जाए तो उसका कोई ना कोई एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हमारे भेजने का मकसद क्या है दुनिया के अंदर, कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलकर पूरा करें, और अगर हम नहीं कर रहे तो हम अपने मकसद से हट गए हैं। तो ये पहली खूबी जो है युकीमून अस्सलाता, ये मुझ पर भी आप पर भी और हर कलमा गो पर जो है ये फ़र्ज़ है। वयूतून ज़काता, वो ज़कात अदा करते हैं। हाँ, ज़कात साहिब निसाब पर जो है फ़र्ज़ है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको साहिब निसाब करेगा तो वो देनी है। वहुम बिल आखिरत यूकिनून, और आखिरत पर यकीन भी अल्हम्दुलिल्लाह हम रखते हैं। तो हम जो है वो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज में बड़ी सुस्ती करते हैं, तो इस खूबी को हमने अपनाना है। तो हिदायत और रहमत जो है वो उन लोगों के लिए है जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग जो हैं जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात देते हैं, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलकर पूरा करते हैं, ये लोग जो हैं वो अपने रब की तरफ से जो है वो हिदायत पर हैं और यही कामयाब होने वाले हैं। अजीज तलबा, ये कुरान करीम वल फुरकान हमीद जो है युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कि ये बहुत से को जो है वो हिदायत देता है, बहुत से इससे गुमराह होते हैं। गुमराह कौन होते हैं? फासिक लोग, जो इसको पसे पुश डाल देते हैं, जो इससे बेइतनाई बरतते हैं, जो इसके अहकामात पर अमल नहीं करते। और हिदायत को किनको देता है? जो हिदायत के मुतलाशी होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना खालिक और मालिक मानते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं। अगली आयत मुबारका, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। व मिन, और से, अन्नास लोगों में से, मन यश्तरी जो कोई खरीदता है, लहवल हदीस कलाम दिल फरेब, लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि लोगों को अल्लाह की राह से गुमराह करे बगैर इल्म के, व यत्तखिज़हा, और इसका मजाक उड़ाए, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन,
ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے، رسوائی والا عذاب ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ کے اندر لہو الحدیث کا لفظ آیا ہے، تو لہو الحدیث کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ لہو الحدیث کا سب سے پہلا معنی مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کلام، کھیل تماشا، ٹی وی، سینما گھروں اور کلب وغیرہ کی تقریبات، نیز موسیقی و آلات موسیقی اور مضموم مشاغل وغیرہ ہیں جن کا اطلاق بری، فضول اور بیہودہ باتوں پر ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم، لہو الحدیث کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار فرمایا هو الغنى والذی لا الہ الا هو، هو الغنى والذی لا الہ الا هو، هو الغنى والذی لا الہ الا هو، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اس کا مطلب گانا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے هو الغنى واشباؤہ، اس کا مطلب گانا اور جیسے دوسرے کام ہیں۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت گانے بجانے کے بارے میں اتری، انسان کے لیے یہی گمراہی کافی ہے کہ وہ باطل کی بات کو حق پر پسند کر لے اور نقصان کی چیز کو نفع پر مقدم کر لے۔ اور امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر وہ کلام جو کلام اللہ سے اور اتباع شریعت سے روکے وہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے حربے اور طریقے استعمال کیے، تو ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ یہ لہو الحدیث کا بھی تھا۔ نظر بن حارث جو ہے وہ ایک بڑا چلاک شخص تھا، اس نے ابو لہب کو اور عتبہ کو اور شیبہ کو کہا کہ تم جس طریقے سے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دعوت کو روک رہے ہو، اس طرح ممکن نہیں ہے، اس کا میں علاج کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ مصر گیا اور وہاں سے جو ہے گانے بجانے والی چیزیں، آلات مزامیر اور لونڈیاں جو ہے وہ لے کر آیا، اور قصے کہانیاں جو ہے وہ لے کر آیا، اور پھر آ کر جو ہے جس شخص کو دیکھتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ مائل ہے، تو اس کو گانے بجانے کے اندر مغنیات کے جو ہے وہ گانوں کے اندر جو اس کو مصروف کر دیتا، اور ولگر لٹریچر جو ہے وہ قصے کہانی، رستم و سہراب کے قصے اور کہانیاں جو ہے ان کے اندر جو ان کو مصروف کر دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ دعوت کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کی دعوت تھی اور حق جو ہمیشہ غالب آتا ہے۔ عزیز طلبہ، لہو الحدیث کی قرآن کریم اور فرقان حمید کے اندر بڑی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستفزز من استطعت منهم بصوتک، اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 کے اندر فرماتے ہیں کہ اے شیطان، ان میں سے کسے تم بھی اپنی آواز سے بہکا سکتے ہو بہکا لو، یعنی کہ یہ گانوں کی آواز جو ہے، یہ بانسری کی آواز جو ہے، یہ ڈھول کی آواز جو ہے، یہ بینڈ اور باجو کی آواز جو ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ تو شیطان جو ہے آواز سے مراد پر فریب دعوت یا گانے، موسیقی اور لہو و لعب کے دیگر آلات ہیں جس کے ذریعے شیطان بکثرت لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد صوت المزامیر، صوت کہتے ہیں آواز کو، مزامیر کہتے ہیں گانے بجانے کی چیزیں جو ہیں، ڈھول ہے، بانسی ہے، بینڈ ہے، باجا ہے، پیانو ہے، وائلن ہے، یہ سارے شیطان کی آواز جو ہے وہ گانے بجانے کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گانے، ساز اور لہو و لعب کی آوازیں بھی یہی شیطان کی آوازیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کو حق سے قطع کرتا ہے، یعنی حق سے روکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ نجم کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون، بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور بطور مذاق ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو بلکہ گانے گاتے ہو؟ یعنی کہ قرآن کریم والفرقان حمید کی آیات بینات کو سننے کی بجائے جو ہے تم ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو اور گاتے ہو۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کی عادت تھی کہ وہ قرآن کریم سننے کی بجائے گانے گاتے تھے۔ عزیز طلبہ، قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے مومن کی صفات بیان کرتے فرمایا کہ مومن جو ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب رحمان کے جو ہے وہ پسندیدہ بندے، جب ان کا گزر جو ہے وہ فضول اور لغویات کے پاس سے ہوتا ہے
تو وہ आजिज़ी के साथ इंकिसारी के साथ जो गुजर जाते हैं। और दूसरे मुकाम पर फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, और वो लग़्व बातों से इज्तनाब करते हैं। और तीसरे मुकाम पर फरमाया कि वइज़ा समिउल लग़्व अअरज़ू अन्हु, और जब लग़्व की बात सुनते हैं तो इज्तनाब करते हैं। यानी कि मोमिनीन की ये सिफ़ात हैं, ये ख़ुसूसियात हैं कि वो फ़ज़ूलियात के अंदर, लग़वियात के अंदर जो अपने आप को जो है वो नहीं डालता, बल्कि वो इनसे एराज़ करता है, वो इनसे बचता है, और वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलकर पूरा करे। मज़ीद तलबा अहादीस मुबारका के अंदर भी लावल हदीस की बड़ी शदीद मज़म्मत आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मुबारका के अंदर जो है इससे मना फरमाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सौतानी मलऊनानी सौतु मिज़मानी इंद निअमा व सौतु रिनतिन इंद मुसीबा। दो आवाज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलऊन करार दिया है, यानी जिन पर लानत की गई है। एक वो आवाज़ है जो खुशी के वक़्त जो है बैंड बाजा या म्यूज़िक, हम अपने अक्सर जो है महफ़िलों के अंदर जो है जब खुशी होती है तो ये बैंड बाजा महफ़िल मौसीकी करते हैं ना, तो इस पर लानत फरमाई गई है। और दूसरी वो कि जब किसी के ऊपर जो मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो वो अपना गिरबान चाक करता फिरे हैं, और नाउज़ बिल्लाह अल्फाज ऐसे निकालते रब्बा है कि किताई रब्बा नाउज़ बिल्लाह रब्बा जुल्म कर देता है, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला तो जुल्म नहीं करता। तो ऐसी अल्फाज जो इंसान को दायरा इस्लाम से भी खारिज कर देती हैं, लिहाजा एहतियात करनी चाहिए। तो फरमाया कि दो आवाज़ें जो हैं वो मलून करार दी, इन पर लानत की गई है। एक जो है खुशी के वक़्त बाजा, खुशी के वक़्त जो है ढोल ढमक्का, खुशी के वक़्त जो है मौसीकी है, और दूसरा मुसीबत के वक़्त जो आहो बका करना और इस किस्म की ज़ुबान से अल्फाज निकालना के जो गैर शरई हैं, तो इन पर लानत फरमाई गई है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलात मज़ामीर को हराम करार दिया है। ये आलात मज़ामीर क्या हैं? ये आलात मज़ामीर जो हैं ये गाने बजाने के आलात हैं। अगर आपने मोबाइल जो गाने बजाने के लिए रखा हुआ है, गाने सुनने के लिए रखा हुआ है, तो ये भी उसी के अंदर शामिल है। हदीस मुबारक के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अला उम्मती अल ख़मर वल मैसिर वल मिज़र वल खूब वल किनीर। अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर शराब, जुआ, ढोल और बाजे जैसी चीजें हराम की हैं। ये आका अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है, हराम करार दे दिए गए हमारे लिए। तो इसलिए जो हमें बचने की कोशिश करनी है। और तीसरी हदीस मुबारका के अंदर जो है बड़ी वईद जो है बयान की गई है कि इस हदीस मुबारक में ये बयान फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोग जो हैं उनमें कुछ गिरोह ऐसे होंगे यस्तहिल्लुन अल-हिरा वल हरीरा वल खमरा वल मआज़िफ, कि वो रेशम को, शराब को, जुए को और बैंड बाजी को जो अपने हलाल कर लेंगे। तवील हदीस है। इसका मफ़हूम ये है कि एक कौम जो है वो एक पहाड़ के दामन में रिहाइश पजीर होगी, और वो बैंड बाजे की बड़ी रसिया होगी। उनके पास एक शख्स आएगा और वो उनसे जो है अपनी हाजत के लिए कहेगा, तो उसे कहेंगे कल आना। लेकिन रातों रात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उन पर पहाड़ गिरा देंगे और उनको मसक कर देंगे, और जो बच जाएंगे उनमें से तो वो वयमसकु आखरीन क़िरदतन व ख़नाज़िर इला यौमिल क़ियामा, तो जो बच जाएंगे उनको जो क़यामत तक के लिए जो है वो खिंजीर जो है बंदर और खिंजीर बना दिया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें इस ढोल से, बैंड से, बाजे से, जनाकारी से, बदकारी से महफूज़ फरमाए। और एक और हदीस मुबारक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाने बजाने के रिवाज पाने से आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला यकूनन्ना फी हाज़िल उम्मती ख़सफ़ुन व क़ज़फ़ुन व मसख़ुन व ज़ालिका इज़ा शरबुल ख़मूर वत्तख़ज़ुल क़ैनाति व ज़रबू बिल मआज़िफ़। लोगो जान लो, यकीन कर लो, ज़रूर ज़रूर मेरी उम्मत को ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाएगा, इन पर पत्थरों की बारिश होगी, इनकी शक्लों को मसख़ कर दिया जाएगा। व ज़ालिका इज़ा शरबुल ख़मूर वत्तख़ज़ुल क़ैनात, और ऐसा उस वक़्त होगा जब लोग शराबें पीने लगेंगे और बैंड बाजे को, वज़रबू बिल मआज़िफ़, और महफ़िल मौसीकी को अपने लिए लाज़मी करार दे देंगे। यानी कि बैंड बाजे के अंदर और महफ़िल मौसीकी के अंदर जो है बड़े लगन के अंदर बड़े जो है शौक के साथ जो उसके अंदर शामिल होंगे। तो उस वक़्त क्या होगा, तो उन पर पत्थरों की बारिश होगी, उनको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा और उनकी चेहरों को मसख़ कर दिया जाएगा। वक़ून क़िरदतन ख़ाशिईन, उनको ज़लील बंदर बना दिया जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा, रेडियो, टीवी
اور بدنیہ 63 گانا سننا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتوں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساز باجوں سے بھی نفرت کرتے تھے۔ جس طرح بتوں کی پرستش حرام گردانتے تھے، اسی طرح ساز باجوں کو سننا بھی حرام کر دیتے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ بعثنی رحمت وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے مبعوث فرمایا رحمت اور ہدایت والا تمام دونوں جہانوں کے لیے، وامرنی ان امحق المزامیر والقنارات، اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں آلات مزامیر کو، ڈھول، بینڈ، باجے، بانسری، پیانو والن کو توڑ دوں، یعنی البرابط والمعازف والاوثان ہے، اوثان بتوں کو کہتے ہیں، والمعازف یہ جو بینڈ باجے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو توڑنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساز باجے اور ڈھولوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے دوسری روایت ہے، بلا شبہ اللہ نے شراب، جوا اور ڈھولوں کو حرام قرار دیا ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ شراب کو کوئی اور نام دے کر پئیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، لا یشربن ناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمها یوضف على رؤوسهم بالمعازف والمغنیات یکسف اللہ بهم الارض ویجعل منهم القردة والخنازیر، ضرور میری امت کے لوگ شراب کو حلال کرنے کے لیے اسے کوئی اور نام دے کر پیئیں گے۔ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گایا کریں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین بوس کر دے گا، انہیں کہ زمین کے اندر دھنسا دے گا، اور ان میں بندر اور سور، اور ان کو جو بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجرس مزامیر الشیطان، یہ گھنٹیاں جو ہیں یہ شیطان کے ساز ہیں۔ تو چنانچہ اسی طرح آپ نے جنگ بدر کے موقع پر اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیاں الگ کرنے کا حکم دیا۔ اور حضرت نافع مولا جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ساز بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور راستہ بدل دیا۔ دور جا کر پوچھا کہ نافع کیا کوئی آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تب انہوں نے انگلیاں نکال کر فرمایا کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے ایسی آواز سنی اور آواز سن کر میری طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی تھی۔ یعنی یہ اس قدر جو ہے وہ بری آواز ہے، ساز کی، بینڈ کی، باجوں کی، بانسری کی، پیانو کی، وائلن کی، کہ آقا علیہ السلام جو ہے اس آواز کو سننا بھی پسند نہیں کرتے، اور اپنے کان مبارک کے اندر جو انگلیاں دے دیتے ہیں۔ اور ہم کتنے رسیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اور گانا سننے کی سزا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس سے روایت ہے، جو شخص کسی گلوکارہ کی مجلس میں بیٹھا اور اس نے گانا سنا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ جس طرح کسی گلوکارہ کے شو میں بیٹھ کر گانا سننا حرام ہے، اس طرح ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر اور کیسٹوں کے ذریعے گانا سننا بھی حرام ہے، کیونکہ دونوں دراصل ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ اللہ والحدیث کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو گانے باجے سے بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے ہیں، غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہیں، ان میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ عزیز طلبہ، آخر میں ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا موسیقی روح کی غذا ہے، کیونکہ ہمارا نوجوان طبقہ جو اس کا بڑا دل داتا ہے، ان کا جو ہے موسیقی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہو، اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم اور فرقان حمید کے اندر جو سخت وعید بیان کی گئی ہو، اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر والمزر والخوب والکنین، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر جو ہے شراب کو، جوئے کو، بینڈ کو، باجے کو، ڈول کو، بانسری کو، پیانو کو اور وائلن کو حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر کیسے بھی ممکن ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، خسف و مسف وذالک اذا شرب الخمر واتخذوا القینات، کہ جب وہ گانے سنیں گے، بینڈ باجے سنیں گے، کہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز پر جو ہے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے، وہ کیوں کر جو ہے وہ روح کی غذا ہو سکتی ہے۔
سوچنا ہے ہم نے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، حرام فرما دیا، اور اس پر اس قدر وعید فرمائی کہ زمین کے اندر دھنسا دیے جائیں گے، چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، قرۃ و خنازیر الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہے وہ بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا، وہ روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل کے اندر ہماری روح جو ہے اس کے اندر ہی بگاڑ آ چکا ہے، کیونکہ یہ دل جو ہے بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے ذکر کے لیے بنایا تھا، یہ دل جو ہے یہ اللہ اکبر کے لیے بنایا گیا تھا، الحمدللہ کے لیے بنایا گیا تھا، سبحان اللہ کے لیے بنایا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ دل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارک پڑھنے کے لیے بنایا گیا تھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع مجیب الدعوات، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عنہ الغافلون۔ یہ دل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ اطمأنن عنہ، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے قلب پر جو ہے ڈیرا جما لیتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، تب وہ بھاگتا ہے۔ تو اصل کے اندر تو دلوں کی جو روح کی غذا جو ہے وہ اللہ رب نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اور چین جو اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہم نے لہو الحدیث کو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر دیکھا ہے، اور اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ رب العزت کے احکامات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور لے جائے، وہ جو ہے وہ اس لہو الحدیث کے اندر شامل ہے۔ اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں موسیقی کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ یہ موسیقی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ انسان کو غافل کر دیتی ہے، یہ انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، یہ انسان کو اپنے مقصد سے غافل کر دیتی ہے، یہ انسان کو ایک ایسی دنیا کے اندر لے جاتی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو غافل شخص جو ہے، غافل دل کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے موسیقی کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ یہ انسان کو اپنے خالق سے دور لے جاتی ہے، یہ انسان کو اپنے مالک سے دور لے جاتی ہے، یہ انسان کو اپنے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جاتی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بینڈ باجے اور ڈھول کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے دنیا کے اندر مقبول فرمایا جس سے بتوں کو بھی توڑوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آلات مزامیر کو بھی توڑوں، اور پھر مختلف قسم کی وعیدیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جو ہے اس موسیقی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ کوشش کر کے ہی ممکن ہے، ادروائز جو ہے ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسے کہ اس کے کان کے اندر ڈاٹ ہے، یعنی کہ کان بند ہے۔ فبشر بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ وہ پیچھے بات ہوئی نا کہ کلام دل فریب لہو الحدیث ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی آیات بینات کو، قرآن کریم کی تلاوت کو، قرآن کی آیات کو چھوڑتا ہے، اور جب ان کے سامنے جو ہے تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے قرآن، تو وہ پھر جو ہے بڑی نخوت کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ جو ہے وہ منہ موڑتا ہے، اور ایسا شو کرتا ہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، اور ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے اس کے کان بند ہیں۔ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کے کان بند ہیں، وہ کوئی توجہ نہیں کرتا، وہ اپنا کوئی جو ہے انٹینشن ادھر شو نہیں کرتا۔ لیکن جب گانے بجانے کی محفل ہوتی ہے، جب ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے، جب جو ہے محفل موسیقی ہوتی ہے، تو وہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے، جب احادیث مبارکہ بیان کی جائیں، جب اللہ رب العزت کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چل کر پورا کرنے کا بیان ہو، تو
اس وقت اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. اس وقت جو ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسے شو کرتا ہے جیسے سنا ہی نہیں, اس کے کان بند ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو فرما دو کہ تمہارے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے کل قیامت کے دن, کیونکہ تمہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ آیات بینات کو تمہیں دنیا کے اندر جو ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہے. تمہیں دنیا کے اندر جو تمہاری نور تھا, کیونکہ کتاب قرآن کتاب ہدایت ہے, قرآن کتاب نور ہے, کتاب قرآن کریم جو ہے وہ کتاب شفا ہے. قرآن کریم جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے رحم کرم و فضل کا ذریعہ ہے. آج ہم اس ذریعے کو چھوڑ کر جو ہے جب دوسرے ذریعوں کی طرف جائیں گے تو قرآن کریم جو ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن حجت لک علیک, قرآن کریم یا تو تمہارے حق کے اندر سفارشی ہے, تمہارے خلاف ہوگا. اور ایک حدیث مبارک کے اندر ہے ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ لا نبی ولا ملک ولا غیرہ. کل قیامت کا دن جو ہے قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی سفارش نہیں ہوگا, نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی اور. اور ایک حدیث مبارک کے اندر آپ نے فرمایا کہ اقرأ القرآن فإنه یأتی شفیع لصاحب یوم القیامہ, قرآن کریم پڑھا کرو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کل قیامت والے دن جو ہے وہ سفارشی بن کر آئے گا. اور ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ شافعانی مشفعانی الصیام والقرآن یشفعانی, دو سفارشیاں سے جن کی سفارش قبول کی جائے گی وہ قرآن کریم اور روزہ ہے. تو اس لیے جو ہے جو قرآن کریم کی آیات بینات سے منہ موڑتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب کی جو ہے وہ بشارت ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها بعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. بے شک وہ لوگ جو نیک عمل کیے اور ان کے لیے جنت کے باغات ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے, اور اللہ کا وعدہ سچ ہے, وہ العزیز حکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے. یعنی کہ اب نیکوکار لوگ, متقین لوگ, الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون, ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. شروع کے اندر سورہ جو ہے بقرہ کی آیات شروع کے اندر بھی متقین کی صفات بیان کی نہیں, تو ان کے لیے اللہ رب نے فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے نیک ایمان لائے, پہلی کنڈیشن. دوسرا نیک عمل کیے, نیک عمل ضروری ہیں, صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ عمل صالح کرنے ہیں. اور وہ عمل صالح کیسے ہوں گے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل کر پورا کریں گے تو وہ عمل صالح ہوگا. اگر اپنی مرضی سے کیا تو وہ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت کا وعدہ حق ہے, سچ ہے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ بشارت دی گئی ہے نیک عمل کرنے والوں کو کہ ان کو جو ہے وہ کل قیامت والے دن جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے بھیجا جائے گا, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور جنت جو ہے بڑا ہی اچھا ٹھکانہ ہے. اگلی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم. خلق السماوات, پیدا کیا آسمان کو, بغیر عمد, بغیر ستونوں کے, ترونها کہ تم دیکھتے ہو, والقى في الارض رواسي, اور ڈال دیے زمین میں پہاڑ, ان تميد بكم تاکہ وہ تمہیں گرا نہ دے, وبث فيها من كل دابة, اور اس زمین کے اندر تمام قسم کے جانوروں جو ہے ان کو پھیلا دیا. وانزلنا من السماء ماء, اور آسمان سے پانی نازل کیا, فانبتنا فيها من كل زوج كريم, اور اس سے جو عمدہ اور نفیس قسم کی چیزیں پیدا کی. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه, یہ ہے اللہ کی تخلیق, بس مجھے ان لوگوں کی تخلیق دکھاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. بل الظالمون في ضلال مبين, بلکہ ظالم جو ہیں وہ سری گمراہی کے اندر ہے, واضح گمراہی کے اندر ہے. عزیز طلبہ, اس آیت مبارکہ کے اندر جو خلق السماوات بغیر عمد ترونها, کہ اللہ رب العزت نے یہ آسمان جو ہے دیکھیں کہ بغیر ستونوں کے جو آسمان کھڑا ہوا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جو ہے کوئی ستون نہیں ہے. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی کہ ستون تو ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے. بہرحال زیادہ تر جو ہے مفسرین وہ یہ لکھتے ہیں کہ بغیر ستون کے اللہ خالق ہے, اللہ مالک, اللہ رازق ہے, کن فیکون والی ذات ہے. تو اس نے دیکھو زمین آسمان کو بغیر ستونوں پہ پیدا کیا, بنایا, اور والقى في الارض رواسي, زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا, ان تميد بكم, تاکہ وہ تمہیں لے نہ ڈھلکے. مطلب کیا کہ یہ زمین کے اندر جو اتنے بڑے پہاڑ جو ہے وہ گاڑ دیے گئے ہیں تاکہ جب زمین کے اندر جنبش ہو, جب کوئی زلزلہ آئے تو
وہ پھر زمین جو ہے، جب ہم نے لا آف انرشیا پڑھا ہوا جمود کا قانون ہے کہ وہ اپنے اوریجنل پوزیشن کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، تو جب زمین جو ہے وہ جنبش کے اندر آتی ہے، ہلتی ہے، تو یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں brings the earth towards its original position. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو پھر کیا کہتے ہیں زمین فلوٹ کرتی، ذرا ہی تو ہلتی رہتی، تو یہ پہاڑوں کی وجہ سے جو ہے it comes to its initial position، دوبارہ جو اپنی پہلے والی جو ہے وہ حالت پر واپس آتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس زمین کے اندر تمام قسم کے جانور جو ہیں وہ پھیلا دیے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، مہربانی، شفقت و عنایات ہے۔ اور پھر فرمایا ہم نے آسمان سے جو پانی نازل کیا اور اس پانی سے جو ہے وہ کھیتی اگائی اور عمدہ اور نفیس قسم کی جو چیزیں تمہاری اگائیں۔ اب اللہ آج دیکھیں نا، اللہ رب نے کتنے کس قدر ہمیں پھل دیے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے جو ہے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ عمدہ پھل، یہ چیزیں یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو پھر فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، یہ بلند بالا پہاڑ اور یہ برف پوش چوٹیاں، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ لہلہاتے ہوئے کھیت، یہ درخت، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ مجھے دکھاؤ کہ تم میرے علاوہ جن کو پکارتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا، ان کی کیا تخلیق ہے۔ اور پھر فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم جو ہے یہ سری گمراہی کے اندر ہے، واضح گمراہی کے اندر ہے۔ ظالم جو کہتے ہیں اس شخص کو جو ظلم کرتا ہے، ظلم کیا ہے؟ یعنی کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا، جو ڈیو رائٹ جو ہے نا اس کو نہ دینا، اس کو ظالم کہتے ہیں۔ تو اللہ کا حق یہ تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کی، یہ سارے جو ہے یہ ہمارے لیے کھانا پینے کا سامان پیدا کیا، آسمان سے پانی نازل کیا اور عمدہ قسم کی چیزیں بنائیں، تو یہ ڈیو رائٹ اللہ کا تھا اور ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن جب ہم جو ہے وہ یہ نہیں کرتے تو ہم ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظالم لوگ جو واضح گمراہی کے اندر ہیں، ان کے سامنے سارے جو ہے کیا کہتے ہیں دلائل رکھ دیے گئے ہیں، ان کے سامنے جو ہے کائنات کی چیز کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اس کتاب ہدایت کے اندر، اس کی کتاب فرقان کے اندر، اس کتاب انقلاب کے اندر ہر چیز کو دلائل و براہین کی روشنی کے اندر ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ہٹ درمی پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ چلو دکھاؤ پھر جو ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے معبود نے کوئی چیز پیدا کی ہے تو وہ دکھاؤ، ایسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر یہ ظالم لوگ جو صحیح گمراہی کے اندر ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے جو ہے آج سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 11 تک ترجمہ تفسیر پڑھا ہے، تو اس میں ایک لانگ ٹاپک تھا، اللہ الحدیث کو اس کو بھی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے لیکچر کے اندر جو ہے وہ باقی سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ پڑھی جائیں گی۔ اللہ رب العزت دعا کہ سب جو ہم نے جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔